اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ابھی نا آپ لوگوں نے ترتیب سے انشاءاللہ بات کو سمجھتے جانا ہے۔ پہلی بات ہم نے وہ مکمل کی ہے کہ مرزا صاحب نے جو اپنا سٹینس تبدیل کیا تھا، اس کے حوالے سے جو انہوں نے عذر پیش کیا، وہ عذر بالکل بھی دلائل کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ کو وجوہات ساری بتا دی ہیں۔ اچھا اب اگر آپ کو ساری وجوہات بھی بھول گئی ہیں نا، ایک وجہ یاد رکھ لینا، جو میں نے آپ کو ملفوظات کے تیسرے ایڈیشن کی بات پڑھ کے سنائی ہے نا، وہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں بھولنی۔ وہ ملفوظات کا 1988 کا ایڈیشن تھا، اس کا والیوم 3 تھا، پیج تھا اس کا 392، 392۔ اس میں نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی اللہ کا نبی ہے تو اس وقت تک وہ کوئی بات بیان نہیں کرے گا جب تک اللہ اس کو وحی کے ذریعے نہیں بتائے گا، اور اگر اس نے وحی کے ذریعے بتائے بغیر کوئی بات کی تو وہ مشرک ہوگا۔ یہ حوالہ آپ کے بہت جگہوں پہ کام آئے گا، اس کو اپنے پاس نوٹ رکھیے گا۔ اب میں جناب آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسرے امتیاز پوائنٹ پہ۔ امتیاز بھائی ایک منٹ پلیز، ایک تو حوالہ جب آپ بتایا کریں تو تھوڑا سلو بتا دیا کیجیے پلیز، اور یا اس کو ریپیٹ کر دیا کیجیے، کہ میں لکھ رہی ہوتی ہوں وہ رہ جاتا ہے پھر نا۔ اچھا جی، بہت اچھی بات ہے۔ میں درخواست کروں گا فاروق بھائی ذرا کئی چیزوں کو ایک ٹائم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بھائی بھی سن رہا ہو نا تو فوری طور پہ بھائی حوالے کو نا آپ لوگ بھی کامنٹ میں نا لکھ دیا کہ تاکہ ہماری بہن یا جو بھی اس کو لکھ سکے، کیونکہ یہ جو میں ابھی آپ کو حوالہ بتایا ہے نا، یہ آپ کو پورے قادیانیت کے مکمل ہر ٹاپک پہ آپ کے کام آئے گا۔ ملفوظات 1988 1988 کا ایڈیشن ہے، اس کا والیوم نمبر ہے 3 والیوم نمبر 3 اور پیج نمبر ہے 392 392۔ بات وہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے آپ کو پوری بات کی سمری بتا دی ہے کہ اگر کوئی نبی ہوگا اس وقت تک اگر اس نے کوئی بات بیان کر دی جب تک اللہ نے اس پہ وحی نہیں کی تو مشرک ہو جائے گا۔ آپ سمپل سی بات ہے، کیا مرزا صاحب نبی تھے براہین احمدیہ کے وقت میں؟ ہم یہاں پہ اعلان کی بات نہیں کر رہے، حقیقت کی بات کریں۔ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ وہ نبی تو تھے لیکن انہوں نے جا کے اس بات کو سمجھ کے اعلان بعد میں کیا، لیکن یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا، یہ تو انہوں نے کہا کہ میں ملہم ہوں، اللہ میرے سے مجھ پہ وحی اتار رہا ہے۔ تو جب وہ انہوں نے بات لکھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اگر تو وحی کے ساتھ لکھی تھی تو مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بعد میں کہا کہ میں نے وحی کے ساتھ نہیں لکھی تھی، اور اگر وحی کے بغیر لکھی تھی تو مشرک ثابت ہو گئے۔ یہ ہے آرگیومنٹ جو آپ لوگوں نے یاد، آپشن 2 ہی ہیں، 3 آپشن نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی قسم تک میں بات کر رہا ہوں کہ آپشن ہمارے تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہے، منطق کی بنیاد پہ ہیں، عقل کی بنیاد پہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی اگر کوئی بات بغیر وحی کے لکھے گا مشرک ہو جائے گا۔ اب اگر تو مرزا صاحب نے دوبارہ آنے والی بات وحی کے بغیر لکھی مشرک ہو گئے، اگر وحی کے ساتھ لکھی تو جھوٹے ثابت ہو گئے۔ تو دونوں میں سے کیا آپشن لیں گے آپ؟ یہ ہے مقدمہ۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں ہم۔ ابھی جو دوسری بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں اس کو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مرزا صاحب نے نا بالکل ایسی 2 متضاد باتیں کی ہیں کہ وہ دونوں میں سے ایک بات کا غلط ہونا فرض عین ہے۔ دوبارہ کہہ دوں، مرزا صاحب نے 2 ایسی باتیں کی ہیں کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات کا غلط ہونا فرض عین ہے، یعنی لازماً ہونی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے دونوں باتوں کو بیک وقت یہ ہولڈ آن کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ باتیں کیا ہیں جی؟ سنیں ذرا۔ ابھی جناب مرزا صاحب نے یہ جو بات کی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے، تو ذرا اس کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات تو کر دی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے 13 صدیوں کے مجددین ہیں، اور آپ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ مجدد کا کام ہوتا ہے دین کی تجدید کرنا، دین میں جو غلط باتیں ہیں ان کو صحیح کر دینا۔ تو اگر یہ بات غلط تھی تو 13 صدیوں کے مجددین نے ٹھیک کیوں نہیں کی؟ آپ بات کو سمجھیے گا، یہ ایک نا بالکل منطقی سوال پیدا ہو گیا نا کہ بھئی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی مجدد ہیں 14ویں صدی کے، اور آپ نے اقرار کیا ہے، کہاں پہ اقرار کیا ہے؟ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، اصل مصفہ،
مرزا غالباً خدا بخش نام ہے ان کے اس مرید کا جس نے کتاب لکھی ہے، لیکن بہت مشہور کتاب ہے اصل یعنی عین کے ساتھ اصل مصفہ، اس کا والیوم 1 ہے، پیج نمبر 162 سے لے کے 164 تک 13 صدیوں کے مجددین کی فہرست دی ہوئی ہے۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جو کتاب ہے نا اصل مصفہ، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے مرزا صاحب کو سنائی گئی، انہوں نے اس کی پوری کتاب کی تصدیق کی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے زبردست بلا بلا بلا، ٹھیک ہے، وہ کتاب ان کی اپرووڈ ہے۔ اب ایک دیکھیں نا فطری سوال جب یہ کیا گیا مرزا صاحب سے کہ جناب 13 صدیوں کی مجددین جو ہیں، یہ نہیں کہ ایک دو، سارے کے سارے، اور وہ کتنے ہیں؟ 80 کے قریب ہیں، 80 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ 13 صدیوں کے مجددین میں شامل ہیں۔ وہ 80 کے قریب جو لوگ ہیں ان ساروں کے ساروں نے یہ بات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں میں اور ان کا نزول ہوگا۔ اب مرزا صاحب سے سوال یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہوا، ان کی باتوں کا کیا کریں؟ اب اس کا جواب مرزا صاحب کے پاس نہیں تھا۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب نے ایک ایسی بات کر دی کہ جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک تضاد پیدا کر دیا ہر ایشو کی طرح۔ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ سن، حوالہ کہاں پہ ہے؟ والیوم نمبر 5۔ جب میں کہتا ہوں والیوم نمبر 5، جب تک میں والیوم کے ساتھ کوئی بات نہ کروں تو روحانی خزائن کی بات ہی ہو رہی ہوگی۔ والیوم نمبر 5، پیج نمبر 426، 426 کیا لکھا؟ اے بھائیو، یہ معاملہ وہ ہے، یعنی کیا معاملہ کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور اب مرزا صاحب ان کی شکل میں آ گئے ہیں۔ یہ معاملہ وہ ہے جو اللہ نے پہلے زمانوں کی آنکھوں سے چھپائے رکھا اور اس کی تفاصیل اب ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے مخفی رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ والیوم نمبر 5، پیج نمبر 552، 552 مرزا صاحب نے کہا یہ خبر، کون سی خبر؟ کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور اب آپ عیسیٰ ہیں۔ یہ خبر زمانہ در زمانہ اس طرح پوشیدہ اور چھپی رہی جیسا دانہ اپنے خوشے میں چھپا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، آگے حوالہ نوٹ کریں، والیوم 20، پیج نمبر 472، والیوم 20، پیج نمبر 472۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالی، خدا تعالی نے اس کو مخفی کر لیا۔ نوٹ کریں، خدا تعالیٰ نے اس کو، کس کو؟ یعنی عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا۔ چنانچہ جب وہ آیا تو اللہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ یہ میں صرف چند باتیں اور کوٹ کر کے پھر میں آپ کو اس سے ایک رزلٹ بتاتا ہوں۔ اب اس جو میں نے بھی حوالہ پڑھا ہے نا، یہاں پہ آپ نے کیا نوٹ کرنی ہے بات کہ اللہ نے اس کو چھپا کے ایک راز بنا دیا۔ آگے سنتے جائیے گا، والیوم نمبر 22، پیج نمبر 389۔ ہاں، نزول ابن مریم کا ایک روحانی راز جو مدت ہائے دراز سے اہل دنیا پہ پوشیدہ رہا اور خاص اسی زمانے کے لیے ودیعت کیا گیا تھا، اور اسی سے تو اے مرزا اپنی مخلوق پہ حجت اسلام کو ثابت کرے گا۔ یعنی دنیا سے ایک راز کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ چھپا لیا گیا دنیا والوں سے۔ آگے چلیے گا، والیوم نمبر 3، پیج 451، والیوم 3، پیج 451۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ باتیں ان پہ مخفی رہیں اور ہم پہ کھولی گئیں۔ آگے اس کے آخر میں جا کے لکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نے قبل از وقت ان پہ یہ راز نہ کھولا
کہ مسیح کے دوبارہ آنے سے کیا مراد ہے؟ والیوم نمبر 22 پیج نمبر 389 یہاں پہ بھی یہ راز والی بات آپ کو مل جائے گی. میں نے کیا کہا؟ والیوم 22 پیج 389. اچھا اس کے بعد ایک اور حوالہ نوٹ کر لیں. والیوم نمبر 8 پیج نمبر 275. پھر ریپیٹ کرتا ہوں. والیوم نمبر 8 پیج 275. یہاں پہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ راز سب سے چھپا لیا گیا, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. آخری حوالہ نوٹ کریں. ملفوظات, جب تک ملفوظات کے ساتھ میں کوئی سال نہ بولوں تو اس کا مطلب ہوگا نیا ایڈیشن کی بات ہی کر رہا ہوں. ملفوظات والیوم نمبر 2 پیج نمبر 448 448. یہاں پہ مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو یعنی ان کی موت کے راز کی حقیقت سے مسلمان ناواقف تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے موت کے راز کی حقیقت سے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ناواقف تھے. یہ بات 448 ملفوظات کے سیکنڈ والیوم پہ لکھی ہوئی ہے. آخری حوالہ پڑھتا ہوں جی. خزائن والیوم 3 پیج نمبر 451. یہاں پہ مرزا صاحب نے پھر وہی بات کی ہے کہ یہ ایک راز تھا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا جب تک کہ مرزا صاحب کا وقت نہیں آیا. اب یہاں پہ رک جائیں ذرا. یہ میں نے ساری باتیں کیوں کوٹ کی ہیں؟ اس کے اوپر میں نے صرف چند حوالے آپ کو پتا, چند, اس پہ درجنوں حوالے اور بھی موجود ہیں, لیکن سارے حوالوں میں بات کیا سمجھانی ہے آپ لوگوں کو وہ سنیں آپ توجہ کے ساتھ. سارے حوالوں میں مرزا صاحب نے بات ایک کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے فوت. اب ظاہر فوت کب ہوئے؟ وہ فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5-6 صدیاں پہلے, لیکن اللہ نے ان کی وفات کو ایک راز بنا دیا. یہ راز انسانیت کے اوپر راز ہی رہا. پھر درمیان میں یہ راز نہیں کھلا کسی پہ, یہ بات نوٹ رکھنی ہے آپ نے. یہ پھر جب مرزا صاحب کا وقت آیا پھر یہ راز ان پہ کھول دیا گیا. اب یہاں پہ رک کے آپ نے ایک بات پہ غور کرنا ہے توجہ کے ساتھ. آپ سب جانتے ہیں نا کہ جماعت احمدیہ کا کیا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے نا وہ قرآن کی قطعی آیات سے ثابت ہے, اور وہ آیات کم از کم 30 ہیں. نمبر 1. نمبر 2, مرزا صاحب ان کی جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ, یہ الفاظ نوٹ کریں ذرا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. صاف الفاظ میں کہا. اس کا میں بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا تحفہ غزنویہ کے اندر, کہاں پہ؟ تحفہ غزنویہ کے اندر کہا. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو بڑے علماء ہیں, اب میں آپ کو 5 نام بتانے چلا ہوں جو مرزا صاحب نے بڑے علماء کے میں سے 5 کے نام لے کے کہا. امام مالک, امام بخاری, اور ہاں یہ سن لیں ذرا بات, امام مالک اور سارے امام اس میں, انہوں نے کہا امام مالک نے کہا تھا اور باقی سارے امام چونکہ خاموش رہے لہذا چاروں امام اس میں شامل ہیں. چاروں بڑے, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل, یہ چاروں اس میں شامل ہیں مرزا صاحب کے بقول. وہ کہتے ہیں امام مالک نے تو کہا تھا نا لیکن باقی جو خاموش رہے تھے تو وہ سارے شامل ہو گئے. تو یہ چار ہی ہو گئے. اس کے بعد ابن تیمیہ, ابن القیم, امام بخاری, ابن حزم, یہ وہ نام ہے جو مرزا صاحب نے لیے ہیں. اب یہ سارے کے سارے بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے علماء کے نام ہیں. خاص طور پہ 4 امام, چاروں اماموں کی بات کو کی اتباع کرنے والے پوری دنیا میں اگر جمع کیے جائیں نا تو میجورٹی جو مسلمز ہیں وہ آپ اسی میں آ جائیں گے. یعنی مرزا صاحب نے کہا کہ قرآن کی 30 آیتوں میں صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں, اور صحابہ کرام کا اجماع عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف الفاظ میں عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. سارے بڑے علماء نے کہا عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، اس میں سے آپ کو یہ نام بھی بتا دیے. اب یار جو آدمی اللہ تعالیٰ کی دی گئی عقل سے باتوں کو سوچتا ہے، جو اندھا بہرا ہو کے باتوں کو نہیں قبول کرتا بلکہ سوچتا ہے پہلے، وہ اس چیز پہ غور کرے کہ بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، اللہ نے اس کو ایک راز بنا دیا، اور یہ راز مکمل طور پہ راز رہا جیسا دانا اپنے گوشے میں چھپا ہوتا ہے، اور یہ راز جا کے کھلا جب مرزا صاحب کا وقت آیا. ایک آپ کا یہ موقف ہے، اور ایک آپ کا موقف کیا ہے جو میں نے پہلے بتا دیا کہ 30 آیتوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، صحابہ کا اجماع ہے، سارے بڑے علماء نے لکھا ہے. اب یار یہ دونوں باتیں ایک ہی وقت میں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو ایک بات راز ہے یا راز نہیں ہے. یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے چلائیں گے آپ؟ تو یہ وہ دوسرا نقطہ ہے جو کہ احمدیت یا قادیانیت کے پورے مقدمے میں ایک ایسا ہول ہے جس کو کوئی ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے. مرزا صاحب نے اپنی کسی تحریر میں، سنیں ذرا بات، انشاءاللہ یہ اب اعتماد سے بات انشاءاللہ کر رہے ہیں، مرزا صاحب نے اپنی کسی تحریر میں اس مقدمے کو یا اس بات کو حل نہیں کیا کہ راز تھا یا کہ 30 آیتوں میں، احادیث میں، صحابہ کے اجماع میں اور سارے علماء کی تحریر میں موجود تھا. یہ جناب سیکنڈ پوائنٹ تھا. اب اس کے حوالے سے فلور اوپن اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ امتیاز